اصلاح نفس سے متعلق بڑی مفید باتیں سامنے آئی ہیں. میں طلباء کو سامنے رکھ کر آسان سے آسان جو کام اس سلسلے میں ہو سکتا ہے، جو ہر شخص کر سکتا ہے، اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے اور آپ اللہ کو. عبادات میں سب سے زیادہ اہم نماز کا معاملہ ہے. نماز کی دونوں تاثیر ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے اور منکرات سے روکتی ہے. جو شخص پورے اہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق اقامت صلاۃ کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے نماز ادا کرے گا، وقت مستحب پر جماعت کے ساتھ آداب کی رعایت کرتے ہوئے اہتمام سے نماز ادا کرے گا، تو بہت سی بری عادتیں، اخلاق جن کو آدمی چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ نہیں پاتا، نماز کی برکت سے انشاءاللہ وہ چھوٹ جائے گی. اور اس کی دلیل بھی حدیث ہے. فضائل نماز میں شیخ نبیس رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور رات کو چوری بھی کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان صلاتہ ستنہاہ، اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی. چنانچہ اس کی عادت چھوٹ گئی. نماز کیسے چھوڑا دے گی؟ وہ ڈنڈا لے کے نہیں کھڑی ہوگی. جب نماز آدمی اہتمام سے پڑھے گا تو اس کو یہ تصور ہوگا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں ہاتھ باندھ کر، اس سے کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اس سے ہم درخواست کرتے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا. اس سے ہم درخواست کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، جن بندوں پر تیرا انعام ہوا ان کا راستہ دکھلا. تو میں بھی خود کوشش کروں اور میں یہ کہتا ہوں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا جو گمراہ ہیں ان کے راستے سے میں بچا، تو میں بھی تو بچنے کی کوشش کروں. تو نماز کے مضمون کو، مفہوم کو سوچ کر توجہ کے ساتھ پڑھے گا، خود اندر سے آواز اٹھے گی گناہوں کو چھوڑنے کی. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ پابندی سے جماعت سے ادا کرنا چاہیے. ناظم دارالاقامہ اور ناظم حلقہ کے جگانے کے انتظار نہ رہے، اندر سے طلب اٹھے، بغیر اس کے چین نہ ملے. مولوی ہو کر، طالب علم ہو کر اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ یہاں سے جانے کے بعد آپ کو ان موضوعات کے لوگوں میں بیان کرنا ہے، تقریریں کرنی ہے، تو سب سے پہلے تو خود اپنے آپ کو نمونہ بنانا چاہیے. تو ایک تو یہ ہم کہ نماز سچی پکی پڑھنے کا عادی بن جائے. یہی ہے، کوئی محنت کا کام نہیں ہے، توجہ رہے گی، غفلت سے نکلیں گے انشاءاللہ پابندی ہوگی. دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی تلاوت، پوری توجہ کے ساتھ تلاوت کریں جتنی بھی ہو سکے، کیونکہ قرآن کی تاثیر یہ بیان کی گئی ہے، یہ دل کے زنگ کو دور کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل میں بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پہ زنگ لگتا ہے پانی لگنے سے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، دل کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ فرمایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو. تو تلاوت بھی انہمات کے ساتھ، اس تصور سے کہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور اللہ کو سنا رہے ہیں اور اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہے. کوئی منت کا کام نہیں ہے. عام آدمی بھی جماعت پڑھتے تلاوت کرتے، بس تھوڑی سی اہتمام اور انہمات اور توجہ کے ساتھ اس کو کر لیں. میں ابھی تسبیحات کو نہیں بتلا رہا ہوں، طلبا سے نہیں کہتا کہ میں تم مطالعہ چھوڑ کر سبق کی پابندی چھوڑ کر تسبیحات پڑھو. یہ تو فرائض ہیں، ان کو تو کرنا ہی ہے. دوسری چیز ہے گناہوں سے بچنا، اور خاص طور سے 4 گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. اگر ان پر کنٹرول ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ کا ولی بنے گا. نمبر 1، نگاہ کی حفاظت، بد نظری سے اپنے آپ کو بچاؤ. بد نظری میں عورتوں کو دیکھنا، بے ریش لڑکوں کو دیکھنا،
اور موبائل کے اندر جو تصویریں آتی ہیں، فلمیں ہیں، ویڈیو ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھنا، ان سب سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا. اور اتنے ہی پر نہیں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا داروں کو جو دنیا کی قسم قسم کی زیب و زینت عطا فرما رکھی ہے، تم ان کی طرف نگاہ اٹھا کر مت دیکھو. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف مت بڑھاؤ، ان کی طرف مت دیکھو جو ہم نے دنیا کے زیب و زینت ازواجن طرح طرح کی ان لوگوں کو دے رکھی ہے. اس پر صرف نگاہ کو بچانا ہے. کسی کا اچھا لباس دیکھ کر ارے بڑا اچھا کپڑا پہنے ہوئے، کسی کی سواری دیکھ کر بڑی نئی گاڑی لیے ہوئے، کسی کے جوتا دیکھ کر بڑا بڑھیا جوتا پہنے ہوئے، اس سے بھی بچو. اس کا اثر براہ راست قلب پر پڑتا ہے. اور اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ان کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور محرومی کی طرف ذہن جاتا ہے. اللہ کی ہزاروں نعمتوں سے ہم نفع اندوز ہو رہے ہیں، وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ انعام دیا ہے، اور جو نہیں اس کی طرف توجہ ہوتی ہے پھر دل میں کسر پیدا ہونے لگتی ہے. تو اس سے بھی نگاہ کو بچانا ہے. جس کو اللہ نے جس کے لیے جو چاہ مناسب سمجھا اس کو عطا فرمایا، ہمارے لیے جو مناسب سمجھا وہ ہم کو عطا فرمایا. تو ایک تو نگاہ کی حفاظت، دوسرے زبان کی حفاظت. جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام تراشی، سخت کلامی، بلکہ لایانی گفتگو. لیکن حسن اسلامی ہماری بڑھو آگے ترکہ ما لا یعنی. اسلام کی خوبی ہے کہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، لایانی عمل بھی چھوڑ دے، لایانی کلام بھی چھوڑ دے. بیٹھے ہیں گپ شپ ہو رہی ہے دنیا بھر کے تبصرے میں، کیا فائدہ ہے؟ تو زبان کی حفاظت جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، الزام تراشی سے، سخت کلامی سے اور لایانی کلام سے. نمبر 3، کان کی حفاظت. جن باتوں کا بولنا جائز نہیں ہے قصداً ان کا سننا بھی جائز نہیں ہے. غیبت حرام ہے. غیبت اکیلے تو نہیں ہو سکتی، کوئی دیوار میں تھوڑی غیبت کرتا ہے. جب ایک پارٹنر ہوگا تبھی نہ غیبت ہوگی. بالکل زنا کی طرح سے ہے غیبت. اسی لیے غیبت کو اشد من الزنا کہا گیا ہے. الغیبت اشد من الزنا. زنا اکیلے نہیں ہوتا، چاہے جبرن ہی صحیح، لیکن کم سے کم ایک مرد ایک عورت کو کبھی نہیں زنا کا تحفظ ہوگا. اور غیبت میں تو جبر کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت اتنا لذیذ ہے کہ بغیر چبائے ہوئے آدمی نکلتا چلا جاتا ہے. بلا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. تو کان کی حفاظت غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، گانے سے، میوزک سے. اسی طرح کسی کی بات چھپکے سے سننا یہ بھی گناہ ہے. موبائل میں، ٹیلی فون میں کبھی کبھی لائن لڑ جاتی ہے. دو آدمی بات کر رہے ہیں، ہم نے فون ملایا، کہیں جا کے لڑ گیا. وہ دونوں مطمئن ہیں کہ ہماری دونوں کی بات کوئی تیسرا نہیں سن رہا ہے، اور ہمارے کان میں آواز آنے لگی. حرام ہے اس کو سننا، فوراً ڈسکنیکٹ کر دینا چاہیے. تو تیسری چیز ہوئی کان کی حفاظت. اور چوتھی چیز ہے خیالات کی حفاظت. گندے خیالات، گندے تصورات، جس میں بدگمانی، بدزنی بھی آ جاتی ہے. بنا کسی دلیل کے کسی کے بارے میں بدگمانی کر لینا، برا اس کو سمجھنا، اس کے کسی کام کو پورے محمل پر محمول کرنا. یہ فلاں کام کر رہا ہوگا، کہیں سے آ رہے سنیما دیکھ کے آ رہا ہے، یہ ادھر سے نکل رہا نا. مسلمان کے بارے میں اچھے گمان رکھو. اگر کسی چیز کا دو محمل ہو سکتا ہے، ایک اچھا ایک برا، اچھے کو برے پر معمول کر لو گے تو یہ گناہ ہوگا، اور برے کو اچھے پر معمول کر دے گے تو حسن ظن کی نیکی ہو جائے گی. اس سے خیالات کی بھی حفاظت. گندے خیالات، جس موبائل وغیرہ دیکھنے میں خاص طور سے اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. جب خیالات گندے ہوتے ہیں، خواہشات ابھرتی ہیں، جذبات میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، نہانے کی ضرورت پیش آتی ہے. بلکہ اپنا مجمع کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض طلبہ غلط حرکتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ صرف طلبائی کی بات نہیں، سب کی ہے، جو بھی کرے گا.
اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے مستغنی تک مبتلا ہو جاتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ خیالات جب گندے ہوں گے تبھی یہ چیز ہوگی. تو میں نے صرف آپ کے سامنے 4 باتیں بیان کی ہیں: نگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت اور خیالات کی حفاظت. اور ان سب سے اوقات کی حفاظت ہوگی. جب سب کام چھوڑ دیں گے تو جو اوقات برباد ہو رہے ہیں وہ بچیں گے، ان کو اچھے کام میں استعمال کریں. کچھ نہیں کریں گے تو آرام کر لیں گے، سو لیں گے. یہ بھی تو جس میں گناہ پہنچانا ہے. اور کرنے کے کاموں میں کیا ہے؟ معمول کے طور پر تو نماز و تلاوت کی پابندی، اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود شریف ہے، استغفار ہے، کلمہ طیبہ ہے، اس کا ورد زبان کے اوپر رکھیں. کسی کام میں اس کی وجہ سے خرج نہیں ہوگا. جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے متاثر ہو کر میں عرض کر رہا ہوں کہ راستہ بہت آسان ہے، کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے، کر کے دیکھیں. وہی بات جو حضرت مولانا روم نے فرمائی ہے کہ تجربے کے طور پر کر کے دیکھ لیں، اگر نفع محسوس ہو تو اس میں پابندی کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. چلو بھائی اذان ہونے والی ہے.